السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہزادہ شیر محمدی بھائی، آپ کا سوال ہے کہ میں نے کہا بے نمازی پکا جہنمی ہے، تو جنت جہنم اللہ نے دینی ہے۔ تو پیارے بھائی، کسی نے کہا ہے کہ جنت جہنم میں نے دینی ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی گود میں، اور ابھی بھی حدیث اپنی جو ہے وہ بائیں ران پہ رکھ کر آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جنت جہنم اللہ ہی نے دینی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں کسی کو جنت جہنم کا سرٹیفکیٹ دینا۔ ہاں، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ کتاب و سنت سے ہم آپ کو جنتیوں کے متعلق پڑھ کر بتائیں اور جہنمیوں کے متعلق پڑھ کر بتائیں۔ زیادہ تفصیل کے لیے بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ وغیرہ کے سبق سن لیجئے۔ یہاں کچھ احادیث آپ کو ذکر کر دیے دیتا ہوں کہ بے نمازی کافر ہے، اور کافروں کے لیے اللہ نے کیا بنائی ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہے تو پھر کافر جنت میں تو نہیں جائے گا۔ جنت تو مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ کوئی اور تیسری جگہ ہے نہیں کہ جہاں کافر کو رکھا جائے کہ نہ وہ جنت ہو نہ وہ جہنم ہو، نہ وہاں عذاب ہو نہ وہاں ثواب ہو۔ دو ہی جگہ ہیں، بیچ میں ایک عارضی جگہ ہے اصحاب الاعراف کی، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو باقی دو جگہ ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ کوئی تیسری جگہ قیامت کے دن نہیں ہوگی، یا کوئی ایسی جگہ ہو کسی کے علم میں کہ جہاں نہ عذاب ہو نہ ثواب ہو، تو وہ جگہ اگر کتاب و سنت سے معلوم ہو جائے تو پھر ہم بے نمازیوں کو وہاں ٹرانسفر کرنے کے تعلق سے آپ کو کچھ بتا سکیں گے۔ فی الحال تو میرے علم میں قیامت کے دن میں دو جگہ ہوں گی، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ جہنم کے اندر عذاب ہوگا اور جنت کے اندر جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی اور اللہ کے انعامات و اکرامات ہوں گے۔ بے نمازی جب کافر ہے تو کافر کے لیے جہنم ہی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جناب جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان ملانے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ آدمی اور کفر کے درمیان ملانے والی چیز جو ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ سبحان اللہ۔ اب لیجئے، امام مسلم اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے تو کیا پتہ چلا کہ جو نماز پڑھے گا وہ ایماندار ہوگا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس کا ایمان کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور ان کے مابین جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑا بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قد کفرا، یقیناً بغیر کسی شک کے نماز کو چھوڑنے والے نے کفر کا ارتکاب کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2621، ابن ماجہ حدیث نمبر 1079، اور اسی طرح یہی روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ بے نمازی کافر ہے، اور کافر کہاں جائے گا؟ جہنم ہی کے اندر جائے گا۔ تو اس لیے جو بھی بے نمازی ہے وہ پکا جہنمی ہے۔ صرف یہ تو ہے معاملہ پانچوں نمازوں کو نہ پڑھنے کا، یہاں صرف 5 نماز ہی کا معاملہ نہیں، اگر کوئی ایک نماز بھی چھوڑنے والا ہو تو وہ بھی کافر اور جہنمی ہوگا۔ اور اس کے تعلق سے جیسے پہلے میں بتا چکا، علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ بعض نے کہا کہ جو سستی سے نماز چھوڑ دے وہ کافر نہیں، اور جو عقیدتاً نماز کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ تو پہلی بات کہ جو عقیدتاً نماز کا انکاری ہو اس کے کفر میں تو کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو، نہ عالم کو نہ جاہل کو، کہ جو نماز کی جو ہے وہ انکار کرتا ہے، نماز کو مانتا ہی نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی نماز ہے ہی نہیں،
یا نماز پڑھنے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، تو یہ ہے ہی پکا کافر۔ رہ گیا معاملہ سستی سے نماز چھوڑنے والا، تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی راجے یہی ہے کہ جو سستی سے نماز چھوڑے وہ بھی کافر۔ اور اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ لوگ جوابات کو سن کر یا سنا کریں، سنتے ہیں تو یاد رکھا کریں۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ، ایک نماز کو چھوڑنے والا جماعت سے ہٹ کر اور پھر لیٹ کر کے پڑھنے والا پڑھتا ہے، مگر جماعت سے نہیں پڑھتا اور لیٹ پڑھتا ہے، فتویٰ ہے کہ یہ بھی کافر ہے۔ www.binbaz.org وغیرہ۔ تو اور اس فتوے کا میں مختلف جوابات کے اندر جو ہے وہ اس کی پکچر بھی دے چکا ہوں۔ تو بے نمازی کے تعلق سے بعض نے کہا کہ عقیدتاً نماز کا انکار کرے تو کافر ہے، سستی سے انکار کرے تو کافر نہیں۔ کسی کے نزدیک راجے یہ ہے کہ سستی سے جو ہے وہ نماز چھوڑ دینے والا کافر نہیں ہوگا، اور کسی نے کہا کہ راجے یہ ہے کہ سستی سے بھی نماز چھوڑنے والا وہ کافر ہے، فتاوی اسلامیہ وغیرہ۔ تو پیارے بھائی، کافر کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے، کافروں کا جنت میں کوئی کام نہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، جب فتویٰ آتا ہے اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ بے نمازی کو جہنمی کیوں بتلایا، تو پھر کیا نماز پڑھنے والے کو جہنمی بتلایا جائے؟ ایک بندہ جو اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے اور ایک بندہ جو اپنے مقصد حیات کو پورا نہیں کر رہا، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27۔ میں نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ہے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد، وگرنہ تو اس زمین پر گدھے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور شیر بھی ہے، کتا بھی ہے، گیدڑ بھی ہے، بھالو بھی ہے، بلی بھی ہے، چوہا بھی ہے، بے شمار چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے اور ان کا فرق کیا ہے کہ اللہ نے انسان اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، الا لیعبدون، فقط عبادت کے لیے۔ اور عبادت میں سب سے سپریم عبادت وہ نماز ہے، اور یہ باتیں میں پہلے بھی بتا چکا لیکن نہیں سنی۔ عبادات میں سب سے سپریم عبادت کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز ہے۔ کیوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ہی کے تعلق سے فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد المسلم یوم القیامۃ الصلاۃ المکتوبۃ فإن اتمها والا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن مسلمان بندے سے سب سے پہلے نماز کے متعلق حساب ہوگا۔ اب اگر آپ کا پہلا پیپر ہی زیرو، آگے کیا بننے والا ہوگا؟ اور اسی طرح یہ آج اس دنیا کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا حال دیکھیے۔ پیپر ہوئے، ایک پیپر میں رہ گیا، اب یہ نہیں کہ وہی پیپر واپس دے گا، وہ سال دوبارہ اس نے پڑھائی کرنا ہوگی۔ یہاں دنیا میں تو ہمیں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ریورس لگا لیں، پیپر رہ گیا، چلو وہ پیپر ہم دوبارہ وہ سال پہلے پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ کہ کیا قیامت کے دن بھی ریورس ہوگا؟ کیا ہم اللہ کو یہ کہیں اللہ مان لے گا، یا اللہ اب کی بار دنیا میں بھیج دے، ہم بڑے نمازی حاجی قاضی بن کر آئیں گے؟ بتائیے، اللہ آپ کو ریورس کرنے کا موقع دے گا کہ چلو بھائی اس کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اب یہ حاجی نمازی قاضی بن کر آئے گا؟ اور پہلے میں حدیث بیان کر چکا ہوں اعظم علی بھائی کے ہاں خطبہ جمعہ میں کہ بے نمازی کا حشر فرعون وغیرہ کے ساتھ ہوگا۔ اب بتائیے فرعون کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا کہ جہنم کے اندر ہوگا؟ تو دنیا میں اگر پیپر رہ جائے، آپ کو یہ سہولت دی جاتی ہے، یہ سال دوبارہ پڑھیے، پھر سے آئیے اور پاس ہو جائیے۔ کیا قیامت کے دن نمازی کا جب نماز کا حساب لیا جائے گا
وہ کہے گا یا اللہ یہ کوئی کفر تو نہیں تھا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں اس سے جہنمی تو نہیں بن گیا، آپ اچھا ایسا کریں مجھے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، اب میں نمازی بن کر آؤں گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ دنیا میں واپسی کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ جب نہیں ملے گا تو آگے کیا ملے گا؟ آگے جہنم ملے گی۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، پہلا حساب ہی وہ نماز کا ہوگا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 864، جامع ترمذی حدیث نمبر 413، ابن ماجہ حدیث نمبر 1425، ان اولا ما یحاسب به العبد المسلم یوم القیامت الصلاۃ المکتوبۃ، یہ پہلا پیپر ہے۔ اب عقل مند تیاری کرے گا، نماز پڑھے گا، بے وقوف انہی چکروں میں لگا رہے کہ کچھ کوئی نہیں، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور اللہ بہتری کر دے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے پیارے بھائی، نماز پڑھے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ جہنمی نہیں ہے، وہی اس کا فتویٰ دیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی، علماء کی فتاووں کو پڑھا، تو بے نمازی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کو سجدہ اور رکوع کرنا تھا، اور اس نے زندگی گزاری نماز پڑھے بغیر۔ جب دل آیا پڑھ لی، جب دل آیا اس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی ایک ہفتہ پہلے میرے سالہ صاحب بیوی کا بھائی، اس کی بھینس نے دودھ دینا چھوڑ دیا، دودھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ رات اس نے وہی بھینس کسائی کے حوالے کی، اور آج صبح وہ کسائی اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچ ڈالے گا۔ میری بھینس دودھ نہ دے، میں اسے کسائی کے حوالے کروں؟ کیوں کہ میں نے بھینس کو پٹھے ڈالے ہیں، چارہ ڈالا ہے، میں اسے صبح میں اور شام میں چارہ ڈالتا ہوں، کیا مجھے اس سے چاہیے؟ دودھ چاہیے، دودھ۔ اگر وہ دودھ نہیں دے گی تو وہ کسائی کے حوالے ہوگی۔ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بندہ تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، تیرا کام ہے نماز پڑھنا، اور بندہ کھائے صبح شام ٹھس ٹھس کر، شام کو بھی میں کھاؤں، اچھا پہنوں اور اچھا جو ہے وہ کھاؤں، اور جب نماز کی باری آئے تو نماز کے لیے نہ جاؤں۔ جیسے میری بھینس کے لیے کسائی، بے نمازی کے لیے جہنم، واللہ اعلم۔ اور قرآن پاک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہیں کس چیز نے ڈالا، یہاں تمہاری تشریف آوری کیسے ہوئی؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، یہ جہنمی خود بتا رہا ہے میں بے نمازی ہوں۔ تو جب جہنمی مجھے خود بتا رہا ہے نماز نہ پڑھنے کے کارن میں آیا ہوں جہنم میں، تو بتائیے میں بے نمازی کو جنتی کیسے کہوں کہ بے نمازی جنت میں جائے گا؟ جب جہنمی اپنے منہ بتا رہا ہے لم نک من المصلین، مجھے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، میں نے نماز نہیں پڑھی اور یہ نماز نہ پڑھنا مجھے جہنم میں لے کر آیا۔ پارہ نمبر 29 سورہ المدثر۔ تو اس لیے جب جہنمی نے خود ہی بتا دیا کہ میں نماز نہ پڑھنے کے کارن، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں آیا ہوں، تو ہم ببانگے دوہل کہیں گے کہ بے نمازی جہنمی ہے اور جہنم میں جائے گا۔ باقی پکا جہنمی اس لیے ہے کہ یہ آیات و حدیث بتا رہی ہیں، قرآن کی آیت پکی تو قرآن کی آیت کا حکم بھی پکا۔